2024 پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ ایم سے لوگ ہوں، ممالک ہوں، ان میں تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا۔ سونامی کے حوالے سے بھی اسرائیل فلسطین والا معاملہ بھی آپ نے دیکھا۔ ملک پاکستان کی معیشت کو گو کہ یہ نہیں کہ بہت ایکسیلنٹ ہو لیکن کچھ بہتری لائے گا۔ پوری دنیا میں بھی الیکشنز کا ہے، بلکہ ہمارے خطے میں بنگلہ دیش کو دیکھیں تو ان کے بھی جنوری میں الیکشنز ہیں، ادھر بھی اپس اینڈ ڈاؤن۔ آپ پی ڈی ایم جو ہے مینٹلی طور پہ سوچ رہی ہے کہ ہم ون کر جائیں گے، لیکن ایسا دکھائی نہیں دے رہا۔ انہوں نے جتنی بھی تنہائی کاٹنی تھی اڈیالہ یونیورسٹی میں کاٹ لی ہے۔ نیلسن منڈیلا مینٹلی طور پہ وہ بن گئے ہیں، جب بھی وہ باہر آئیں گے تو سب کو معاف کریں گے، ایک دوبارہ اننگ کھیلیں گے۔ 2024 پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ پوری دنیا کے لیے کیسا رہے گا؟ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ 14 اکتوبر کو سورج گرہن، 28 اکتوبر کو چاند گرہن، 30 اکتوبر کو راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ ہونا، جس سے ملک کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے اپس ڈاؤن آئیں گے۔ ارتھ کوئک کے حوالے سے بھی بات کی تھی، سونامی کے حوالے سے بھی کی تھی، اور دنیا کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ جنگیں وغیرہ بھی ہوں گی۔ اور آپ نے دیکھا افغانستان میں زلزلے آئے، نیپال میں زلزلے آئے، اور حماس اسرائیل فلسطین والا معاملہ بھی آپ نے دیکھا، جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ ایک بات میں نے یہ بھی کی تھی کہ 15 نومبر کے بعد جو ہے الف عین والے جو ہے مشکل میں آئیں گے، سوائے آسٹریلیا کے، کیونکہ آسٹریلیا کو سورج گرہن نہیں لگا تھا اور اسی وجہ سے وہ آسٹریلیا کپ لے گیا تھا، اور یہ میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ آسٹریلیا کپ جیتے گا، انڈیا نہیں جیتے گا۔ آئندہ آنے والے ٹائم میں نے 15 نومبر کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ 2-2.5 مہینے اچھے نہیں رہیں گے، یعنی کہ 15 جنوری تک آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے حوالے سے اتنا اچھا نہیں ہے۔ اور میں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ 15 نومبر کے بعد اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف جائے، نہیں تو تھرڈ ورلڈ وار کی خوشبو آ سکتی ہے۔ گو کہ جنگ بندی ہوئی لیکن پھر شروع ہو گیا معاملہ، تو اگر یہ 1 مہینہ اور اگلے مہینے 15 جنوری تک یہ معاملہ رہا تو یہ بڑھے گا۔ دوسری چیز جو ہے ملک پاکستان کی معیشت کو اگر ہم سمجھیں تو ابھی یہ انسٹیبل ہے، لیکن آئندہ آنے والا سال 2024 کچھ بہتری لائے گا۔ گو کہ یہ نہیں کہ بہت ایکسیلنٹ ہو لیکن کچھ بہتری لائے گا۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں 7 ارب سے زیادہ جو ہے عوام ہے، اور اس میں یہ بھی ایسا ہے کہ 2-2.5 ارب جو ہیں وہ اپس اینڈ ڈاؤن میں رہیں گے، باقی بہتر اور باقی خوشحال، یہ اس طرح ہے۔ اچھا ایک بات بتا دوں، پوری دنیا کے ممالک کے علاوہ جو ایک بات کروں وہ انسانوں کے حوالے سے بات کہ اس میں مرد، بوڑھا، بچہ، جوان سارے شامل ہیں۔ ڈی اور سی والے لوگ، جیسے ڈی سے ڈیانا، ڈی سے دھرمیندر، ڈی سے داؤد، اس طرح سی سے چاند کہہ لیں، چے یعنی کہ چاند کہہ لیں، چندہ کہہ لیں، اس طرح سی سے ان ممالک میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا، ان لوگوں کا بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا۔ اس کے علاوہ اچھا ڈی اور سی کو کہتے ہیں مین راشی، جسے پائسس برج حوت کہا جاتا ہے، تو اس کو بیسیکلی راہو لگا ہے، اور کیتو جو ہے وہ کنیا راشی کو لگا ہے، جس کو ہم ورگو کہتے ہیں، پی این جی، پی سے پرویش، جی سے غفور کہہ لیں، اس طرح ہے، ان کو تھوڑا اپ ڈاؤن۔ اس کے علاوہ الف اور عین، لام اور یہ والے لوگ اور ممالک پہ بھی اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو آر اور ٹی کے بھی لوگوں میں تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا۔ ایم والے لوگوں میں، ایم سے لوگ ہوں، ممالک ہوں، ان میں تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا۔ اس کے علاوہ ایس والے ممالک ہوں اور ان میں کوئی لوگ ہوں، اس کو بھی تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا۔ ایک بات اور اہم بتاتا چلوں کہ 2024 2 اور 4 یہ بنتا ہے 8، تو 8 کا ہندسہ دنیا کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ 8 میں سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے، اور عربی میں نے کہا تھا پہاڑ 8 اس طرح بنتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ اگر دنیا میں بڑے زلزلے ارتھ کوئک بھی دیکھیں تو 8 کے ڈیجٹ میں بے شمار آئے ہیں، اور چاہے وہ 26 بنتا ہو، 2 اور 6 8 ہوتا ہے، چاہے وہ 17 ہو، 1 اور 7 8 ہوتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ 8 ہو۔ تو دنیا کے لیے کوئی اتنی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئین بات نہیں ہے۔ 2024 کے حوالے سے لڑائیوں سے بچنا چاہیے، جنگوں سے بچنا چاہیے، زلزلوں کا، بوچھال کا، ارتھ کوئک کا خطرہ ہو سکتا ہے، سونامیوں کا ہو سکتا ہے، فصلوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو پوری دنیا جو ہے استغفار کی تسبیح ضرور پڑھے۔ ملک پاکستان کی سیاست کے حوالے سے سوال ہے کہ وہ سیاست کیا
رخ اختیار کرے گی۔ پہلے تو میں بتاتا چلوں پوری دنیا میں بھی الیکشنز کا ہے، بلکہ ہمارے خطے میں بنگلہ دیش کو دیکھیں تو ان کے بھی جنوری میں جو ہیں الیکشنز ہیں، ادھر بھی اپس اینڈ ڈاؤن آپ دیکھیں گے، الیکشنز میں لڑائی جھگڑے۔ انڈیا میں نئے نئے الیکشنز ہیں مودی کے، تو اس میں بھی آپ بہت اپ اینڈ ڈاؤن دیکھیں گے۔ ملک پاکستان میں فیبرری کو الیکشن 8 فیبرری ہے، جو 8 کا ڈیجٹ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا 8 لڑائی جھگڑے کا ہنسا ڈیجٹ ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اپس ڈاؤن آئیں گے۔ اللہ کرے یہ تاریخ بدلے، لیکن میرے مائنڈ میں فیبرری مارچ یہ ڈیٹ سمجھ میں آتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا الیکشنز ہوں گے کہ نہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ نہ کرے صرف ایک ہی صورتحال ہے، دہشت گردی، اور انشاءاللہ دہشت گردی کو ہم قابو کر لیں گے اللہ کے حکم سے۔ ہاں خدا نہ خواستہ اس میں تھوڑا بڑھاؤ آتا ہے تو شاید مہینہ 1.5 مہینہ آپ آگے کر لیں، لیکن الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پاکستان میں الیکشن کون جیت سکتا ہے، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں۔ الیکشنز کے حوالے سے جو لوگ، جو پی ڈی ایم جو ہے مینٹلی طور پہ سوچ رہی ہے کہ ہم ون کر جائیں گے، لیکن ایسا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ جلد سے یہ نہیں کرے۔ ہاں جماعت اسلامی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے، لیکن نون لیگ اور تحریک استحکام اتنے کھل کے ابھی بلکہ وہ جلسوں میں آئی نہیں ہے، کیونکہ جو ووٹرز کا مزاج چینج ہے، انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ووٹ کہاں دینا ہے۔ جو سروے آ رہا ہے بار بار، اس میں مجھے جو رپورٹس آ رہی ہیں لوگوں کی طرف سے، جتنے بھی میرے پاس نجی چینلز والے آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ بات ٹھیک کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹرز موجود ہے۔ میں ایک بات اور کرتا جاؤں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپسٹ کرے گی، اور ایسا بھی ہے کہ جیسے ٹھیک ہے مائنس ہو گئے، عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا ڈسکوالیفائی ہوں گے اور یہ الیکشنز نہیں لڑیں گے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ خان صاحب نہیں لڑیں گے، لیکن خان صاحب جو ہیں انہوں نے جتنی بھی تنہائی کاٹنی تھی اڈیالہ یونیورسٹی میں کاٹ لی ہے۔ نیلسن منڈیلا مینٹلی طور پہ وہ بن گئے ہیں، جب بھی وہ باہر آئیں گے تو سب کو معاف کریں گے، ایک دوبارہ اننگ کھیلیں گے اور اس میں وہ کامیاب ہوں گے۔ ابھی آج کل میں آپ نے دیکھا 2 دن پہلے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے، اس میں 1/12 کی زیادہ جیت ہوئی۔ یہ بات آپ ہر نجی چینلز پہ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ 1/12 جو ہے ان کی حکومتیں ہوں گی، ان کے پاس پاورز ہوں گی، اور جس کی مثال میں نے رجب طیب اردگان کی دی تھی کہ وہ 1/12 سے کے مالک ہیں۔ دنیا کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ پہلے ایک بات میں بتاؤں کہ جو الیکشنز ہوں گے ان میں تبدیلیاں یہی ہوں گی، جو لوگ ریجیم چینج کا سوچ رہے ہیں تو وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ کافی جو لوگ ہیں وہ جو سابقہ جنہوں نے لمبی حکومتیں کیں، وہ مجھے اب آئندہ 2024 میں دکھائی نہیں دیتے، ان کے کیلے ہاتھوں سے جو تخت ہے وہ نکل جائے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے، جو بائیڈن صاحب بھی تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن دکھائی دے رہے ہیں۔ بل کلنٹن کے حوالے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ بل کلنٹن نہیں، وہ نام میرے ذہن میں آ جائے گا، وہ جو سابقہ جو ان کے پریزیڈنٹ تھے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ پوزیشن میں مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ رشیا اور تائیوان کا معاملہ بڑھے گا، مڈل ایسٹ کی وار نکلے گی، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جاؤ گے، اللہ نہ کرے یہ جا سکتے ہیں۔ تائیوان اور چائنا کا معاملہ ہل سکتا ہے۔ انڈیا، پاکستان، ایران، ان میں جو ہے شدت، یعنی کہ کہہ لیں کہ مزاج میں تبدیلی ہوگی، تھوڑا اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپس کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے۔ اگر ہم چلیں سونامیوں کی طرف، وہ نظر آتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن جو لگا تھا اکتوبر میں، اس حوالے سے بوچھال جو ہیں سمجھ میں آتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں سورج اور چاند گرہن کے حوالے سے آئندہ آنے والے ٹائم میں۔ فصلوں کا، سیلابوں کا یہ سلسلہ ایسا اللہ نہ کرے دکھائی دیتا ہے کہ سیلاب آئیں گے، فصلیں تباہی کی طرف جا سکتی ہیں۔ روزگار، ملک پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو، پاپولیشن انکریز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے 2024 کو اتنا اچھا پوری دنیا کے حوالے سے دکھائی نہیں دے رہا۔ تو خیر، کہنے کا مطلب جو ڈی اور سی جو میں نے الفابیٹ بتائے ہیں، اور پی اور جی جو ہیں، یہ اتنے اچھے نہیں، کیونکہ راہو اور کیتو ان کو لگا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں استغفار کی تصویح کریں، اور 2024 میں دماغی طور پہ جو ہے
اگریسو ہوگے، بزنس کام وغیرہ میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا، جس میں آپ غلط فیصلے کریں گے، کورٹ اور کچہریوں سے پرہیز کرنا، لڑائی جھگڑے سے، نہیں تو وہ بڑھیں گے۔ تو خیر، میں اس دعا کے ساتھ یہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ ہمیں پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔